سوچئے ایک ایسا ہاتھ جو 1000 سال تک بند رہا، نسل در نسل چلتا رہا، اور پھر خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب فرمایا، لاؤ میرا خط مجھے دے دو۔ لیکن یہ سب شروع کہاں سے ہوا؟ یمن کی سرزمین، طاقتور سلطنت اور ایک بادشاہ جسے تاریخ نے طبع حمیری کے نام سے یاد کیا۔ یاد رکھیے کہ طبع اس وقت مصر کے سلطان کا لقب ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا لشکر تھا جس کی دھول سے شہر کانپ جاتے تھے۔ 1,00,000 پیدل، 1,30,000 گھڑ سوار، تقریباً 4,000 علماء کرام۔ جہاں یہ قافلہ جاتا تو لوگ ان کے دبدبے سے سہم جاتے تھے، بادشاہ کو جھک کر سلام کرتے۔ ایک دن یہ عظیم لشکر مکہ کے قریب رکا، مگر یہاں ایک عجیب بات ہوئی۔ نہ خوف، نہ استقبال، نہ پروٹوکول، بس خاموشی۔ یہ بات طبع کو اندر تک جلا گئی جب اسے بتایا گیا کہ یہاں ایک عمارت ہے جسے لوگ جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں، کعبہ، جو طبع کے دل میں ایک خطرناک فیصلہ جنم لے چکا تھا، کعبہ کو گرانے کا اور مکہ والوں کو تباہ کرنے کا۔ اب نیت بنی ہی تھی کہ طبع چیخ اٹھا، سر میں ناقابل برداشت درد، آنکھ، ناک، کان اور منہ سے بدبودار پانی، ایسی حالت کہ کوئی قریب نہ ٹھہر سکے۔ تمام حکیم، تمام طبیب عاجز آ گئے۔ تب ایک عالم نے آ کر کہا، یہ بیماری جسمانی نہیں لگ رہی، یہ کوئی آسمانی وبا لگتی ہے۔ کیا آپ کے دل میں کوئی غلط خیال تو نہیں آیا جب طبع نے کہا کہ میں نے کعبہ کو گرانے کا اور شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ کیا ہے؟ عالم نے کہا، یہی اس بیماری کی وجہ ہے۔ کعبے کا مالک دلوں کے راز جانتا ہے، بہت طاقتور ہے، کوئی اس آفت سے اب نہیں بچا سکتا۔ جیسے ہی طبع نے توبہ کی، سب ختم، درد بھی، بیماری بھی۔ یہ لمحہ تھا جب اس کے غرور کا بت ٹوٹا۔ یہ معجزہ دیکھ کر طبع رب واحد پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیمی کو اختیار کیا۔ اس نے تاریخ میں پہلی بار خانہ کعبہ کو غلاف پہنایا۔ پھر قافلہ مدینہ کی طرف پڑا۔ اس وقت مدینہ خاموش تھا، ویران، صرف ایک چشمہ تھا۔ یہاں علماء نے حیرت انگیز فیصلہ کیا۔ 4,000 علماء سے 400 علماء نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں آخری نبی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نشانیاں بیان کی اور کہا، ہم چاہتے ہیں یا تو خود ان پر ایمان لائیں، ہماری اولاد یہ سعادت پائے۔ طبع نے ان کے لیے ایک گھر بنوائے، شادیاں کرائی اور ایک گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تعمیر کروایا اور 1 سال تک انتظار کیا۔ آخر کار روانگی سے پہلے اس نے خط لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وصیت کی کہ اگر میری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو مجھے اطلاع دینا، اگر میں نہ ہوا تو میرا خط آپ تک پہنچا دینا۔ وقت آگے بڑھتا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم ابو لیلہ ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ تو کہا، تمہارے پاس طبع کا خط ہے؟ ابو لیلہ کانپ اٹھے، یہ کیسے ممکن تھا؟ جب خط کھولا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ابی بالاخ الصالح، نیک بھائی کو خوش آمدید۔ اور پھر جب آپ مدینہ پہنچے، ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر ٹھہرے۔ آپ نے فرمایا، اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، وہ جانتی ہے کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اونٹنی چلی۔ جب ابو ایوب انصاری کے گھر رک گئی تو یہ وہی گھر تھا جو کبھی طبع نے 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنوایا تھا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے، جو اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اس کا نام تاریخ کے اوراق پر لکھ دیا جائے۔